ملک میں تیز بارشوں نے تباہی مچا دی، سیلاب کی وارننگ جاری، شدید بارشوں سے ملک بھر میں ڈیم بھرنے لگے۔ تربیلا ڈیم کا سپل وے 24 گھنٹے میں کھولے جانے کا امکان، نشیبی علاقوں کو خطرے سے بچانے کے لیے پیش کی انتظامات کی ہدایت۔ نالہ لئی میں طغیانی، پانی کی سطح بلند ہونے پر دفعہ 144 نافذ۔ اور سندھ میں درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ، مظفر آباد میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، گھروں میں پانی بھر گیا۔ پنجاب میں بارشوں سے 21 افراد جاں بحق، 57 زخمی ہو چکے۔ آزاد کشمیر میں شدید مونسون بارشوں کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 5 جولائی تک شدید بارشیں ہوں گی، ممکنہ سیلاب، اربن فلڈنگ، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ بلند پہاڑی مقامات پر طوفانی ہواؤں اور ژالہ باری کا بھی امکان۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو خراب موسم میں محتاط رہنے کی ہدایت۔ سانحہ دریائے سوات ڈوبنے والے 17 افراد میں سے ایک بچہ اب تک نہیں مل سکا۔ ریسکیو ٹیموں اور غوطہ خوروں کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری۔ ڈوبنے والے 12 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 4 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ سوات میں تجاوزات کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن جاری۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کا دریاؤں اور ندی نالوں کے کنارے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ ضلعی حکام کو عملی اقدامات کے لیے ہدایات جاری، کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہ کیا جائے۔ علی امین سے پہلے مریم نواز اور مراد علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاک پتن کے ہسپتال میں بچوں کی ہلاکت پر مریم نواز استعفیٰ دیں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مطالبہ۔ بولے سوات کا واقعہ انتہائی المناک ہے، ہمیں افسوس ہے، حادثے کے دن موسم خراب تھا، ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے۔ جن جاہلوں کو جو اپنے آپ کو، ان کو آپ کو پتہ نا، وہ کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا، سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت توشہ خانہ کھانے کے چکر میں اندر ہے۔ جعلی رسیدیں، اللہ دے فضل نال جعلی رسیدیں، ہاں جی، ان کے پہلے دور میں بھی جعلی رسیدیں نکل کے آئی تھیں، جہاں پر ہر ایک آؤٹ ڈور سے لے کر تمام فری گھر ادویات پہنچانے سے لے کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہر طرح کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اور کے پی حکومت نے سوات میں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہماری جماعت لاشوں پر سیاست نہیں کرتی، سیاسی گدھ یہ لوگ ہیں جو لاشیں ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر گوہر کو جواب، کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آڈٹ رپورٹ فیک نیوز ہے، سوشل میڈیا مہم جہالت ہے۔ مریم نواز کی حکومت کے خلاف کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے سانحہ سوات پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ سوات واقعہ افسوسناک اور خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی ہے۔ حکومت کا کام لوگوں کو بچانا ہے، ہو سکتا ہے انہیں بچانے کی کوشش کی گئی ہو۔ شرجیل میمن نے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، بھارتی حکام اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، ہم نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے خطے میں امن ہوگا۔ مزید کہا پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش ہے، ایران کے مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ وزیر اعظم کی ٹورزم اتھارٹی کو سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو لازوال قدرتی اور خوبصورتی اور وسائل سے نوازا ہے، پاکستان کو دنیا کے اولین سیاحتی مراکز میں شامل کریں گے، پاکستان کو بطور ٹورزم برانڈ بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے آزاد رکن قومی اسمبلی چودھری عثمان علی کی ملاقات. چودھری عثمان علی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار. وزیر اعظم کی مبارکباد نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی اپوزیشن کو مہنگی پڑ گئی. اپوزیشن کی 3 ارکان کی قائمہ کمیٹیوں سے چھٹی. چیئرمین شپ سے ہٹانے کی تحریک عدم اعتماد کامیاب. 3 چیئرمینز کو اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے فارغ کر دیا گیا. اپوزیشن کے چیئرمینز کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے نوٹس جاری. سائمہ قبل، مرتضی اقبال اور انصر اقبال شامل. آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا. علیمہ خان نے دوسرے نوٹس کے باوجود نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں پیش نہ ہوئی. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آخری نوٹس علیمہ خان کو بھیج دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ اسناشری G6 کا دورہ. عزاداروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات، انتظامات بارے پوچھا. محسن نقوی کا کہنا ہے محرم الحرام کے موقع پر جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے. شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. سرویلنس کو بھی مزید بہتر بنایا گیا ہے. آذربائیجان میں 17ویں اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس 3 جولائی کو ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ ہفتے دورہ آذربائیجان متوقع. شہباز شریف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی روانہ ہوگا. وزیر اعظم دورے کے دوران آذربائیجان کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ECO سمٹ میں بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہے گی. وزارت خزانہ نے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. رواں ماہ مہنگائی کی شرح 4% تک جا سکتی ہے. جون میں مہنگائی کی شرح 3 سے 4% تک رہنے کا امکان. مئی 2025 میں مہنگائی کی شرح 3.5% ریکارڈ کی گئی. کراچی کے علاقے کھارا در میں 6 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت گر گئی. عمارتوں کے درمیان بنے کوریڈور کی چھت گری تو متعدد فلورز کی سیڑھیاں بھی گر گئیں. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تیسری، چوتھی اور 5ویں منزل پر فلیٹس بھی موجود. 3 فیملیز کو ریسکیو کر لیا گیا. اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے مزید تیز کر دیے. 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 88 تک جا پہنچی. 365 افراد شدید زخمی. اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ میں گھر اور پناہ گاہ اسکول پر بمباری کی. غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی حملہ کیا گیا. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری. شمالی غزہ کے گنجان آباد 17 علاقوں کو فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا. نیدرلینڈ میں غزہ کے شہید بچوں کے حق میں منفرد احتجاج. سڑک پر علامتی طور پر ہزاروں جوتے رکھے گئے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ غزہ میں اب تک 50,000 بچے زخمی یا شہید ہو چکے. صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا 783واں عرس. بہشتی دروازہ کل شام نماز مغرب کے بعد کھولا جائے گا. ملک بھر سے زائرین کی پاک پتن میں آمد کا سلسلہ جاری. پاکستان کے سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کو قومی ریڈ بال ٹیم کا قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا. اظہر محمود کی پہلی اسائنمنٹ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہوگی. اظہر محمود موجودہ معاہدے کے اختتام تک بطور ریڈ بال ہیڈ کوچ کام کریں گے.